اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ابتدائی زندگی ایسے زمانے میں ہوئی جب مکہ مکرمہ عرب کا سب سے بڑا مذہبی اور تجارتی مرکز تھا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ شہر عرب قبائل کے دل میں ایک خاص تقدس رکھتا تھا، لیکن اس تقدس کے ساتھ ساتھ وہاں کے حالات روحانی زوال اور اخلاقی انحطاط کی عکاسی بھی کرتے تھے۔ شرک اور بت پرستی عام تھی، سینکڑوں بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے اور لوگ انہی سے حاجتیں طلب کیا کرتے تھے۔ توحید کا تصور دھندلا چکا تھا اور اللہ واحد کی عبادت تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ مکہ کی معاشرت میں کئی خرابیاں راسخ تھیں۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، عورتوں کے حقوق پامال ہوتے، کمزور طبقات پر ظلم روا رکھا جاتا، قبائلی عصبیت نے عدل و انصاف کو مٹا دیا تھا، طاقتور قبیلہ حقدار کو کچل دیتا تھا اور کمزور کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ سودی کاروبار نے اخلاقیات کو بگاڑ دیا تھا اور شراب نوشی، جوا اور فحاشی نے معاشرتی زندگی کو گھن لگا رکھا تھا۔ لیکن ان سب خرابیوں کے ساتھ ساتھ مکے کے لوگوں میں چند خوبیاں بھی موجود تھیں۔ وہ اپنے قبیلے سے غیر معمولی وفاداری رکھتے تھے، مہمان نوازی ان کے ہاں بہت اہم قدر تھی اور شاعری اور خطابت ان کی زندگی کا لازمی جز تھا۔ اسی ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم بچپن کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی حفاظت اور تربیت عطا فرمائی۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں میں سے کسی میں حصہ نہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ناظرین، اس زمانے کے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھیجا جو بگاڑ اور اندھیروں سے بھرا ہوا تھا، تاکہ وہ نور ہدایت لے کر آئیں اور ایک ایسی ملت کی تشکیل کریں جو عدل و انصاف، تقوی اور توحید کی بنیاد پر قائم ہو۔ ناظرین، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ایک مومن اگر اپنے کردار کو مضبوط رکھے اور برائی میں شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص نصرت اور رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اس معاشرتی گندگی اور برائیوں کے دور میں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔